اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیاہ وطاقت العوالم بطیبہ وذکرہ ورعیہ۔ برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور ایمان کی تصدیق کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا ایک تسلسل چل رہا ہے مسلسل، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم سفر میں ہی شروع کر چکے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع کا معنی بہار، اول پہلی بہار۔ ربیع الاول مہینے کا جو معنی ہے پہلی بہار کا معنی ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور وہ نعمت جو ہے صرف مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ رکھا۔ اجزا ہزار نعمتیں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرمایا، لیکن وہ تمام نعمتیں سب کے لیے ہیں، وہ تمام نعمتیں سب کے لیے ہیں۔ انسان کو بصیرت ہے، دیکھنا ہے، ایک نعمت ہے دیکھنا۔ اندھے سے پوچھو بینائی کیا چیز ہوتی ہے، لیکن بینائی انسان اللہ تعالیٰ سب کو دیا، کافر کو دیا، مشرک کو دیا، ملحد کو دیا، مسلمان کو دیا، سب کو دیا۔ جتنی نعمتیں ہیں، دولت ہے دنیا کی، سب کو دیا، عزت وقار سب کو دیا، بیوی بچے سب کو دیا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مومنین کو دیا، اظہار بھی کر رہا ہے اس کا کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے۔ حضرت اللہ کیا ارشاد فرما رہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيَعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہم نے احسان فرمایا مومنین پر، سب پہ نہیں۔ یہ ایک رتبہ ہم کو ملا، اور یہ احسان کا اگر احساس نہیں کریں تو سمجھنا کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا، کیا ارشاد فرما رہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین پہ ہم نے احسان کیا۔ اگر ہم مومن ہیں تو اس احسان کا احساس کرنا، اگر احسان کا احساس نہیں کر رہے تو پھر ہم مومن نہیں ہے سمجھنا۔ اور جنت میں صرف مومن جانے والا ہے، ایمان والا جانے والا ہے، جنت صرف مومن کے لیے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے جو نصرت اللہ تعالیٰ دینے والا ہے وہ مومن کو دینے والا ہے، اور مومن پہ ہی اللہ تعالیٰ احسان کر رہا ہے۔ اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی بولا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اللہ اس کا فرشتے سلام درود سلام بھیجتے ہیں، ایمان والے تم بھی، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطبت کر رہا ہے۔ اب اگر ہم سرکار صاحب کی بہشت کو اہمیت نہیں دیتے، ہمارے لیے کوئی قدر نہیں ہے اس کی، تو سمجھنا کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا کہ ہم نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کیا کرتے ہیں وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، نشانیاں بتاتے ہیں۔ آیت کے معنی کئی ہیں،
آیت کے معنی جو مفسرین اکرام کرتے ہیں آیت کے معنی آیت کے بھی کر دیتے ہیں، جو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، لیکن معنی اس کا اللہ کی نشانیاں بتا، یہ بھی ایک معنی آتا ہے جو نشانیاں بتاتے ہیں، اللہ کی نشانیاں بتاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب کا علم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَہ اس کی حکمت بتاتے ہیں۔ اب پھر کیا بولے اللہ تعالیٰ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم سری گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے۔ مبین، مبین کے معنی کھلا ہوا، کھلا ہوا، بالکل نظر صاف صاف گمراہی میں تھے، تم گمراہ ہونے والے تھے، گمراہی کے دلدل میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر ذرے ذرے کی پوجا ہوتی تھی، ہر ذرے ذرے کو معبود بولتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس گمراہی سے ہم کو بچایا، ہدایت کی طرف لے کے آیا، کس کے ذریعے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اور ہم آپ ہی کی سیرت مبارکہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ سرکار کے دادا کے بارے میں ہم دیکھیں، پھر سرکار کے والد کی۔ سرکار کے دادا کون؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ۔ کیا نام تھا؟ شیبہ۔ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ ہاشم۔ ہاشم کے والد کا نام عبد مناف، یاد رکھنا، ہاشم کے والد کا نام عبد مناف۔ یعنی سرکار کے دادا کے بارے میں دیکھیں ہم، آپ کی فضیلت دیکھیں، پھر آپ کے والد محترم کا دیکھیں، پھر آپ کی ولادت مختصر دیکھیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، اور کہ سرکار کی جو ولادت ہوئی، ولادت مبارکہ سرکار کی 12 ربیع الاول صبح صادق کے وقت ہوئی۔ سرکار کی ولادت جو بھیجے گئے دنیا میں، کیسا؟ صبح صادق۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ اس وقت فرماتی ہیں کہ میں مولود خانے میں تھی، میں نے دیکھا بچے کو جیسے گود میں لیا کہ اتنی روشنی پھیل گئی کہ شام کے محلات نظر آنے لگے۔ اس کے بعد کچھ دیر اندھیرا چھا گیا، پھر آواز آئی کہ کہاں لے گئے تھے؟ میں نے مشرق کا دورہ کرا رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اندھیری چھا گئی، پھر مجھ کو بچہ نظر آیا، پھر آواز آئی کہاں لے گئے تھے؟ میں نے مغرب کا دورہ کرا رہا تھا۔ یعنی سرکار کو فرشتے آپ کی بحث جیسے ہوئی، آپ کو دنیا کی بادشاہت، حکومت اللہ تعالیٰ جو دینے والا تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ آپ کے اختیار میں سب خزانے تھے، آپ غربت کو پسند فرمائیں، ورنہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ احد کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیتے۔ آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ آپ اگر چاہتے تو احد کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دیتے، آپ جیسے چاہے ویسے کر دیتے، لیکن آپ کی خواہش نہیں تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کعبے کے جو بت تھے کعبے میں وہ بت گر گئے، چونکہ عرب کا دستور تھا کہ اس وقت جو زبان جو بولی جاتی تھی فصاحت و بلاغت والی عربی، وہ گاؤں میں بولی جاتی تھی، قصبوں میں بولی جاتی تھی۔ تو عرب کے جو شرفا ہوتے تھے، عرب کے جو دولت مند لوگ ہوتے تھے، عرب کے جو مکے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے، جو لوگوں کو بچوں کو لے جاتے تھے۔ تو اس وقت بھی لوگ آئے، بنو سعد قبیلے کے لوگ، یا حوازن قبیلہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ آئے بچوں کو لینے کے لیے، کھٹکا مارتے آپ کے مکان پہ کہ کوئی بچہ ہے دودھ پلانے کے لیے، تو جواب آتا کہ ہاں بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے۔ جیسے ہی وہ سنتے کہ یتیم ہے، ان کو خیال آتا کہ یہ یتیم کیا مال ہم کو دے سکتا ہے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے۔ اسی میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ جب مقام سے آئے تھے، وہ مقام قحط سے متاثر تھا، آپ کی بکریوں کے تھن سوکھے ہوئے تھے، آپ کی اونٹنی میں بالکل دودھ نہیں تھا، آپ جس گدھی پہ سوار تھے بالکل کمزور، آپ کی خاطر پورے سفر کے جو قافلے کے لوگ تھے آہستہ چلتے تھے، کمزور، آپ کا ایک بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہو، اتنا کمزور، اونٹ آپ کا اتنا کمزور۔
اونٹ میں بالکل، اونٹ کے تھنوں میں بالکل دودھ نہیں، کچھ نہیں. آ گئے سب لوگ، اچھے مالدار بچوں کو لے لیے. اب دائی حلیمہ ابھی بچہ ملا نہیں، پوچھے کہ کیا کوئی بچہ ہے؟ تم نے سب پورے بچے تو چلے گئے. ہاں ایک بچہ ہے، یتیم ہے. یتیم یعنی اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس کو کچھ دینے والا کوئی نہیں ہے. جو کچھ بھی ملے گا، ماں کیا، غریب ماں کیا دے سکتی ہے؟ دادا کیا محبت کرے گا اپنی اولاد کی اولاد کو؟ اپنے شوہر سے مشورہ کریں کہ نہیں، بچے کو ہم لے کے جائیں گے، خالی نہیں جائیں گے واپس. دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں جیسے ہی داخل ہوئی، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، بچے کو دیکھا تو میرے دل میں کسک پیدا ہو گئی کہ بچے کی تو میرے کو لے کے ہی جانا ہے، چھوڑ کے نہیں جا سکتی اس بچے کو. اور آپ فرماتی ہیں کہ آپ آرام فرماتے، سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے آرام فرمایا. میں نے چاہا کہ جگا دوں ان کو، لیکن خیال ہے کہ بچے کی نیند خراب نہ ہو، میں بچے کو نیچے سے اٹھانے کی کوشش، لیکن میں جیسے ہی ان کو ہاتھ لگی، آپ آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگے. بچے کو لے لیے، لیکن آپ جیسے ہی آئے، آپ دیکھیں کہ وہ اونٹنی، اس کے تھن سوکھے ہوئے تھے، اس میں دودھ کا ایک خطرہ نہیں تھا، دودھ سے بھر گئے. آپ کے شوہر پریشان ہو گئے، آپ کے شوہر پریشان ہو گئے اور فوراً دودھ دہو لیے. آپ فرماتی ہیں کہ میرا ایک جو لڑکا تھا، میرے خود دودھ نہیں آتا تھا، میرا لڑکا رات بھر روتا رہتا تھا، میں رات بھر سو نہیں سکتی تھی، لیکن میرے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، پستان میں دودھ آ گیا. میں میرے بچے کو دودھ پلائی، اس رات میں اتنی آرام سے سوئی، میرے شوہر بھی آرام سے، بھوکے تھے ہم لوگ، لیکن وہ جو اونٹنی تھی، سرکار صاحب کی برکت سے اونٹنی کے تھنوں میں اتنا دودھ آیا کہ ہم دونوں سیر ہو کے پیے. اور سرکار صاحب ابتدائی سے انصاف کرنے والے. آپ فرماتی ہیں کہ میں، آپ کا ایک رضائی بھائی ہے، دائی حلیمہ کا بھی ایک لڑکا تھا اس وقت میں، دائی حلیمہ کا بھی ایک لڑکا تھا اس وقت میں. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صاحب صرف سیدھی جانب سے دودھ پیا کرتے تھے، بائیں جانب سے دودھ نہیں پیتے تھے. کیوں؟ وہ بھائی کا حق ہے، انصاف. اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے آپ کے ذریعے انصاف کی داغ بیل ڈالا. آج ہمارا کیسا معاملہ ہے؟ آج دیکھا شاید ویڈیو ایک میں، یا کل دیکھا، بیٹا بہو مل کے باپ کو مارے جائیداد کے لیے. آج آیا، ایک دو دن پہلے شاید، میرے ذہن میں نہیں ہے، ایک ویڈیو دیکھا میں، بیٹا بہو باپ کو مارے جائیداد کے لیے، یہ فانی جائیداد کے لیے. سرکار پیدا ہوتے ہی فرما رہے انصاف کرو اپنے بھائی کے ساتھ. اگر اسلامی تعلیمات پہ ہم قائم ہو جائیں، اگر اسلامی تعلیمات پہ ہم چلنا شروع کر دیں، تو پھر دنیا کا کوئی مسئلہ ہے. آج بھی امامت ہمارے لیے ہوگی، دنیا ہمارے قدموں میں لا کے اپنے کنیاں ڈال دیں گے اگر ہم سرکار کی سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں، سرکار کے لائے ہوئے دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں. سرکار کا جو دین تھا، علامہ اقبال چپ نہیں بول کے گئے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم چھوڑ دیے، صداقت چھوڑ دی، انصاف چھوڑ دی، جرأت چھوڑ دی، بہادری چھوڑ دی، کمزور ہو گئے. ورنہ ایسا تھا، مجاہد بولے تو کانپتے تھے لوگ، 100 مجاہدین 1,000 پہ غالب آ جاتے تھے. ایمان ختم ہو گیا. سرکار سے بچپن ہی سے انصاف کر رہے ہیں، صرف سیدھے طرف کا دودھ پی رہے ہیں، بائیں طرف آپ کوشش کریں نہیں، یہ بھائی کا حق ہے. دائی حلیمہ آپ کو لیے اپنے قبیلے کی طرف، اپنے مقام کی طرف رواں دواں. جب وہ گدھی جو اتنی کمزور تھی، لاغر تھی، آپ کو لے کے نہیں چل سکتی تھی، اتنی توانا ہو گئی، آپ کو تیزی سے لے کے جانے لگی. اونٹ تھنوں سے بھر گیا، دودھ جو ہے تھنوں میں دودھ بھر گیا اونٹ کے. قبیلے کے جو لوگ تھے ساتھ جو آئے تھے بولنے لگے، ارے حلیمہ کیا یہ وہی ہے، وہی جانور ہے جو تم جس پہ آئے تھے؟ یہ کیا ہے ماجرا؟ اس بچے کی برکت ہے. آپ لے کے اپنے مقام پہ گئے، مقام پہ جا کے دیکھے وہاں پہ کہ پورا سوکھا خیب پڑا ہوا ہے، لیکن دائی حلیمہ کی بکریاں جس مقام پہ چرنے جاتی، وہ پیٹ بھر کے چرتی اور آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے.
اور دوسرے جو جانور ہوتے وہ جانور بالکل دودھ نہیں. وہ لوگ اپنے چرواہوں کو بولنے لگے کہ حلیمہ کی بکریاں جہاں پہ چرے تم بھی وہاں لے کے جاؤ بکریوں کو. حلیمہ کی بکریاں جہاں پہ چرتی ہیں تم بھی بکریوں کو وہاں لے جاؤ. سرکار کے ساتھ ہونے کی برکت سے ان بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ آنے لگا. سرکار کبھی بھوک سے روئے نہیں بچپن سے، کیونکہ آپ نبی ہیں اور پھر نبی آخر الزماں ہیں اور پھر اللہ کے محبوب بھی ہیں، حبیب بھی ہیں. آپ تولد ہونے کے بعد آپ کا جو نام رکھا گیا، آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا معنی آتا ہے تعریف کیا ہو، یعنی اس کے بعد کوئی تعریف نہیں ہے، اتنی تعریف کیا ہو اس کا معنی آتا ہے محمد. سرکار نے صرف میرے دو نام ہیں، زمین میں میرا جو نام ہے وہ محمد ہے، آسمانوں میں جو میرا نام ہے وہ احمد ہے. تعریف کرنے والا، اتنی تعریف کہ اس کے آگے کوئی تعریف نہیں کر سکتی، یعنی میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ویسی. محمد زمین پر میں تعریف کیا ہوا، یعنی میرے سے زیادہ کسی کی کوئی تعریف میری کوئی کر نہیں سکتے، میرے سے زیادہ کسی کی تعریف ہو نہیں سکتی. آپ وہاں پہ تقریباً 2 سال رہے. ہر 6 مہینے میں دائی حلیمہ آپ کو لاتی، والدہ سے ملاقات کراتی، لے جاتی. 2 سال ہو گئے، وقفہ ہو گیا 2 سال کا. 2 سال کا بچے کو دے دینا ہے، لیکن آپ کی برکتوں سے جو سہولت تھی وہ سہولت سے آپ چھوٹنا نہیں چاہتی تھی. دائی حلیمہ بچے کو لا کے دے دیے. دیکھیں پھر گزارش کرے کہ میں کچھ دن اور رکھ لوں گا تاکہ اور زبان صاف ہو جائے، بہتر ہو جائے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح میں ہوں، تم لوگوں میں سب سے زیادہ فصاحت بلاغت میرے پاس ہے، کیونکہ میں قبیلہ قریش سے ہوں اور بنی سعد سے، میں وہاں پہ میری پرورش ہے. پھر آپ کو لے کے اس وقت کچھ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ وبا پھیلی ہوئی تھی مکے میں، تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اجازت دیے دائی حلیمہ کو کہ تم لے جاؤ. وہ لا لیے. تو دائی حلیمہ کے 4 بچے تھے. ایک لڑکی کا نام شیما، جو آپ کی بڑی دیکھ بھال کرتی تھی، آپ کو بے انتہا چاہتی تھی، بعد میں اسلام میں قبول کرے آپ. اور ایک عبداللہ ایک نام تھا آپ کے، اور ایک 2 نام تھے کہ اسلام قبول کرے، دائی حلیمہ بھی اسلام قبول کرے. تو شیما جو ہے کافی ان کو بہت زیادہ سرکار کو چاہتی تھی. ایک مرتبہ بے انتہا کڑک دھوپ ہے دوپہر میں، تو دیکھے کہ نہ شیما ہے نہ سرکار ہے. دائی حلیمہ پریشان ہو گئے، دھوپ میں نکلے، جا کے دیکھے تو شیما ایک جگہ پہ ہے سرکار کے ساتھ. تو دائی حلیمہ غصے میں آئے، اتنی دھوپ میں کیوں لے کے نکلے، کیا ضرورت تھی؟ تو شیما فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم کو دھوپ نہیں لگ رہی، میں غور سے دیکھ رہی ہوں کہ میں جہاں جہاں محمد کو لے کے جاتی ہوں ایک ابر کا سایہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتا ہے، ایک ابر کا ٹکڑا ہمارے سر پہ ساتھ چلتا ہے، ہم کو دھوپ نہیں لگتی. اور تھوڑے بڑے ہوئے، سرکار ضد کرنے لگے کہ میں بھی بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا. تو گئے ساتھ میں. جانے کے بعد جو دائی حلیمہ کا جو لڑکا تھا، آپ کا جو رضائی بھائی تھا، بھاگتے ہوئے آیا اور بولنے لگا کہ 2 شخص آئے ہیں اور انہوں نے محمد کو زمین پہ لٹا دیا اور ان کا پیٹ چاک کر دیا. یہ لوگ پریشان ہو گئے. دائی حلیمہ اور ان کے شوہر تیزی سے بھاگے، جا کے دیکھے تو پہاڑ پہ آپ مسکراتے ہوئے بیٹھے ہیں. تو بلا کے پوچھے کیا بات ہے، کیا ہوا؟ بولے کہ 2 لوگ آئے تھے، انہوں نے میرا یہاں سے ناف تک میرے پیٹ کو چاک کیا، اور پھر ان کے ساتھ میں ایک تش تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا تش تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاندی کا تش تھا، جس میں کچھ ٹھنڈا پانی برف کے ساتھ رکھا ہوا تھا. پھر میرے دل کو نکالے. شق صدر کا واقعہ پہلی مرتبہ جو ہوا وہی ہوا. میرے قلب کو نکالے، اس میں سے ایک چیز تھی، نکال کے پھینک دیا، بلکہ شیطان کا حصہ تھا، ہم نے اس کو نکال دیا، پھر واپس دھو کے رکھ دیا اس کو، اس کے میرے پیٹ کو برابر کر دیا، میں چھل گیا. اب یہ تو بچے بول رہے ہیں، لیکن وہ دائی حلیمہ وہ لوگ ڈر گئے، پریشان ہو گئے. بولے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھوت کا، کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے. فوراً لے گئے اور لے جا کے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. آمنہ رضی اللہ پریشان ہو گئے، بولے کہ تم تو شوق سے لے گئے تھے کہ اتنی جلدی واپس کیوں دے رہے، حقیقت بتاؤ کیا بات ہے. تو بولے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھوت کا یا آسیب کا سایہ ہو گیا ہے. آپ بولے کہ میرے بچے پہ آسیب کا سایہ نہیں ہو سکتا. میرا جب پیدا ہوا تھا یہ مجھ کو آوازیں آتی تھی کہ نبی آخر الزماں ہے.
ان کے اوپر کوئی آثر نہیں ہو سکتا۔ آپ دائی حلیمہ واپس چلی گئی، اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے پاس رہے تقریباً 6 سال کے جب آپ ہوئے، جب آپ اور سرکل سم صحت مند رہے، شروع سے ہمیشہ اچھے نظر آتے تھے، طاقتور نظر آتے تھے، جب 6 سال کے ہوئے آپ تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خسر یعنی سرکار کے دادا عبدالمطلب سے عرضگزار ہوئے کہ میں اپنے شوہر کی مزار پہ جانا چاہتی ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ انکار نہیں کر سکے، اجازت دے دیے۔ آپ گئے مدینے میں، مدینے کا نام یشرف تھا، جو عبد المطلب کی ننیال ہوتی تھی رشتے میں، یعنی سرکار کے دادا کی ننیال، وہاں پہ کچھ وقفہ گزارے اپنے، وہاں پہ سرکار علیہ وسلم کے والد کی مزار بھی وہیں تھی۔ اس کے بعد واپس آ رہے تھے آپ کے ساتھ ام ایمن ایک باندھی تھی جو عبداللہ کی باندھی تھی، وہ ترکے میں ورثے میں سرکار کو آئی تھی۔ ام ایمن حضرت آمنہ کے ساتھ تھے، تینوں کا قافلہ، ام ایمن، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، سرکار علیہ وسلم، یہ تینوں مکے سے یشرف کی طرف گئے۔ تو اس کے بعد واپس آ رہے تھے، ابوا کے مقام پہ آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ وہیں فوت کر گئے، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج بھی آپ کی مزار اس مقام پہ موجود ہے، بہت کم لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، بڑی متبرک جگہ، سرکل صاحب کی والدہ ماجدہ آپ وہاں پہ مدفون ہیں۔ والد محترم پیدا ہونے سے پہلے گزر گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا اللہ تعالیٰ آپ سے جدا کر دیا، آپ یتیم و یسیر ہو گئے۔ ام ایمن آپ کو لے کے مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد جب عبد المطلب دیکھے کہ صرف بیٹا ہے، پوترا ہے، بہو نہیں ہے، سمجھ گئے معاملہ، پوتے کو اپنے قریب کر لیا اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، پوتے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، ہمیشہ جہاں جاتے وہاں ساتھ رکھتے۔ لیکن 2 سال کا وقفہ ہوا، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، ناساز ہو گئی، آپ سمجھ گئے کہ میرا وقت قریب آ گیا، تو کیا کرے آپ؟ ابو طالب سرکار کے 10 عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن الگ الگ ماؤں سے تھے، الگ الگ ماؤں سے تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں 2 بیٹے جو ہے عبداللہ اور ابو طالب، عبداللہ اور ابو طالب ایک ہی ماں سے تھے، ابو طالب اور عبداللہ ایک ماں سے تھے۔ تو سرکار سے ہم کو کیا کرے آپ؟ عبد المطلب دادا وہ چچا کے حوالے کرے، ابو طالب کے حوالے کرے اور بولے کہ تم اس کی حفاظت کرنا، یہ تمہاری کفالت میں دیتا ہوں۔ جب سرکار 8 سال کے تھے، ابو طالب عبد المطلب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی دادا بھی ختم۔ اب کفالت کی ذمہ داری کس کی؟ چچا کی ذمہ داری، ابو طالب کی ذمہ داری۔ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے قلب میں اتنی محبت رکھا آپ کے لیے، آپ اپنی اولاد کی فکر کبھی نہیں کرے جتنی فکر سرکار کی کرتے تھے۔ آپ کثیر العیال تھے، آپ کے کئی بچے تھے، دسترخوان پہ آپ کے تنگی ہوتی، لیکن سرکار جب بھی دفتر پہ بیٹھتے، دفتر پہ برکت ہو جاتی، کھانا بھی بچتا، سب لوگ پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ تو جب تک سرکار دفتر پہ نہیں آتے، ابو طالب دسترخوان نہیں بچھاتے تھے، ابو طالب دسترخوان نہیں بچھاتے تھے۔ سرکار کی اتنی محبت، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ سلا لیتے، بازار لے جاتے، بکریاں چرانے کے لیے جاتے، تمام کام اللہ تعالیٰ بکریاں چرائے، تمام انبیاءوں سے اللہ تعالیٰ بکریاں چرانے کا کام لیا۔ کیوں؟ بکریاں چرانا کیا ہے؟ ایک اتنا بڑا ریوڑ رہتا، 50-50 100 بکریاں رہتے، لیکن ایک چرانے والا پورے 50 بکریوں کو حفاظت سے گھیر کے لے کے آتا، کوئی بکری نکل گئی اس کو ریوڑ میں لے لیتا، یعنی پوروں کو لے کے چلنا، کیونکہ نبی کو پوری امت کو لے کے چلنا ہے، انبیاءوں کو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ان کی تربیت کر دیا۔ جب آپ 10 سال 12 سال کے ہوئے تقریباً، تو ابو طالب شام کی طرف جانے کا ارادہ فرمائے، تجارت کی قسم کے تجارت پیشہ تھے، تو سرکار لپٹ گئے، بولے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ابو طالب بولے کہ نہیں، لیکن آپ کیونکہ زیادہ ضد کرے اور بے انتہا چہیتے بھتیجے، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے، تو آپ انکار نہیں کر سکے، لے کے نکلے، ایک مقام پہ پہنچے جہاں پہ ایک بوہیرا، کافی مشہور واقعہ ہے، جہاں پہ رکتے ہی دیکھا بوہیرا، فوراً بھاگ کے آیا، آ کے نشانیاں دیکھنے لگا،
نشانیاں دیکھنے کے بعد بولا کہ تم ان کو شام لے کے مت جاؤ. ابو طالب کو مشورہ دیا کہ تم ان کو شام لے، کیونکہ آنے والے وقت کے نبی ہیں اور یہودی ان کا انتظار کر رہے ہیں. اگر یہودیوں کو معلوم ہو گیا تو یہودی ان کو زندہ نہیں رکھنے دیں گے. بولا کہ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر جھک جھک کے ان کو سلام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سرکار صاحب کی نشانیاں توریت میں بتا دیا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کہ نبی آخری زمان آنے والے ہیں، کیا کیا ہونے والا ہے، کیسے کیسے ہونے والے ہیں، تمام نشانیاں. وہ نشانیوں سے میں نے لگا لیا اندازہ کہ یہ وہی نبی ہے، اور پھر نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں. تو ان کو یہیں سے آپ فوراً ڈر گئے، آپ واپس لا لیے. جتنا مال تھا وہیں آپ تجارت کا وہیں بیچ دیے، جو قافلے والے صاحب تھے، اور آپ پھر واپس مکہ آ گئے. پھر مکے میں ہی آپ رہے. اس کے بعد سرکار آہستہ آہستہ جب بڑے ہوتے گئے تو پھر دو بڑے واقعات یہاں پہ ہوئے. ایک تو کعبے کی مسماری کا. کعبہ جو تھا پرانے زمانے کا، جو کعبہ تھا، کعبے کی چھت نہیں تھی، تو پانی جو آتا تھا کعبے میں جمع ہو جاتا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. دیواریں بھی کافی بوسیدہ ہو گئی تھی، کافی پرانے زمانے کی، ابراہیم اسلام کے دور کی بنی ہوئی عمارت. تو پورے کعبے مکے کے جو لوگ تھے، لیکن کعبہ ابراہیم اسلام کے دور سے تمام عرب کے لوگوں کے لیے مقدس رہا. وہ لوگ اس کی حج کے لیے، حج جب سے ہے، حج ہم سمجھ رہے ہیں اب ہے سرکار کے حج، تو وہ لوگ ابراہیم اسلام کے دور سے حج ہے. پورے عرب کے لوگ آ کے اس کا طواف کرتے تھے. لیکن سرکار سے پہلے لوگ برہنے ہو کے طواف کیا کرتے تھے، سرکار اس رسم کو ختم کر دیے. لیکن طواف اور اس کا مقام، اس کا ادب شروع سے ہے. تو سب لوگ پورے جو روسائے عرب تھے، بڑے بڑے جو خاندان کے لوگ تھے، پورے لوگ مل کے بیٹھ کے بولے کہ ہم اس کو اٹھائیں گے اور پھر ہم اس کی نئی تعمیر کریں گے. روپیہ پیسہ جمع کرنا ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے لوگوں کے پاس، لیکن سب لوگ یہ بولے کہ صرف حلال مال جو ہے وہ لگائیں گے. جب حلال مال کی بات آ گئی پیسہ کم پڑ گیا. حتیم جو لوگ جا کے آئے ہیں ان کو معلوم ہے، حتیم کا ایریا کعبے کے باہر چھوٹی سی گور دیوار اٹھی ہوئی ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے. در حقیقت وہ کعبے کے اندر کا علاقہ ہے. پہلے کعبہ وہاں تک تھا، پہلے کعبہ وہاں تک تھا، لیکن جب سرکار اس وقت جو تعمیر کرے، اس تعمیر کے وقت میں چونکہ پیسہ تھوڑا کم تھا، وہاں تک نہیں بنا سکتے تھے دیوار، تو دیوار ختم کر کے اس کو چھوٹی سی ایسا گھیر کے رکھ دیا. بولے کہ بعد میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اسلام قبول کرنے کے بعد جب مکہ فتح ہوا، سرکار ارادہ کرے، لیکن پھر بولے کہ اس کا تخصص جو ہے، میں سامنے ایک بتاؤں، اس کی دیوار کو گرا کے اگر میں بناؤں گا تو لوگوں میں پھر بدعقیدگی پیدا ہو جائے گی، اس لیے اس کو ویسے ہی رکھ دی. تو آج تک ویسے قیامت تک ویسے ہی رہے گا. کعبے کو اٹھا دیے، دیوارہ اٹھانے شروع کر دیے. جب حجر اسود کو رکھنے کی بات آئی تو پورا قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں رکھتا ہوں، میں رکھتا ہوں. بڑی عظمت والا پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ فضیلت میرے قبیلے کو ملنا، یہ فضیلت میرے قبیلے کو ملنا. بحث تکرار شروع ہو گئی، تلواریں نکل گئے. اس میں ایک شخص تھا ضعیف، وہ بولا کہ ایسا نہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، کل صبح سویرے سب سے پہلا شخص جو کعبے میں داخل ہوگا ہم اس کو ثالث بنا لیں گے، اس کا فیصلہ ہم قبول کر لیں گے. تو دوسرے دن سب دیکھے، سب سے پہلے جو داخل ہونے والے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے. مکے میں آپ داخل ہوئے. مکے میں داخل ہونے کے بعد آپ بولے کہ بھائی سب قبیلے والوں کو موقع ملنا، آپ کیا کریں، اپنی چادر مبارک بچھائے نیچے، بولے کہ اس کو اس پہ رکھ دو. اور جو قبیلے کے دعوے دار ہیں، اس کے دعوے داروں کو بولے کہ تم سب ایک ایک کونا پکڑ لو. سب لوگ ایک ایک کونا پکڑ لیے، پورا کو جہاں پہ پتھر لگانا تھا اس مقام تک اٹھا کے لے کے گئے. اس کے بعد وہ پتھر کو سرکار سے خود اٹھا کے لگا دیے. تو یہ سرکار کی حکمت سے، سرکار کی حکمت سے جو بہت بڑا معاملہ جو. اور پھر عرب کے دور میں کیا تھا، ایک مرتبہ جنگ شروع ہو گئی، نسل در نسل جنگ چلتی تھی، ایک ایک نسل، دو دو نسل، تین تین نسل جنگ چلتی تھی. سرکار سے اتنی بڑے جنگ کو روک دیا. آپ اپنی حکمت، یہ اللہ تعالیٰ دیا آپ کا مقام مرتبہ. اس کے بعد آپ کی شہرت ہونے لگی کہ آپ امانت دار ہیں، ہال کے پکے ہیں. آپ کو امین کہا جانے لگا، آپ کو صادق کہا جانے لگا، آپ کو امین کہا جانے لگا، آپ کو صادق کہا جانے لگا. یعنی آپ سچ بولنے والے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے، آپ جو وعدہ کرتے اس پہ قائم رہتے.
ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے ایک مرتبہ میں کچھ کام سے سرکار کو بولا، کچھ بات چیت چلی، آدھی بات ہونے کا بولا کہ میں ابھی آتا ہوں، آپ ٹھہریے، میں بھول گیا وہ بات، میں 3 دن کے بعد مجھ کو یاد آئی، مجھ کو یاد اندازہ تھا کہ سرکار ہوں گے، فوراً وہاں پہ پہنچا میں، تو آپ کو سرکار کو وہیں پایا، لیکن سرکار کے پاس تکلیف اور شکن نہیں تھی آپ کے ماتھے پہ، لیکن صرف اتنا الفاظ استعمال کرے کہ تم نے مجھے تکلیف دی، وعدہ کر لیا، آپ کیا وعدہ کریں کہ میں یہاں ہوں، انتظار، آپ وہ بول کے گیا شخص کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں ہوں گا، آپ ٹھہریے، آپ وعدہ کریں ٹھیک ہے میں ٹھہرتا ہوں، آپ صادق الامین۔ ہم جو سلام بھیجتے ہیں کیسا سلام بھیجنا، الصلاۃ والسلام علیکم یا الصلاۃ والسلام علیکم رحمۃ اللہ العالمین بھی ہم بولیں گے، اور پھر سرکار کے نام پہ امانت دار کے نام سے امین العرب، صادق العرب، عرب کے سچے، عرب کے امانت دار، کون؟ سرکار، آپ کی امانت کے، آپ کی صداقت کے چرچے ہونے لگے عرب میں، اس وقت میں جب آپ کی عمر 25 سال تھی، آپ کی عمر جب 25 سال تھی، وہاں پہ عرب کی ایک مشہور بیوہ خاتون خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں، سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر تو 40 برس تھی، اور آپ بے انتہا دولت مند خاتون تھی، جب کوئی قافلہ سفر کا جاتا، تجارت کا جاتا، تو پورے مکے کا سامان ایک طرف، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان ایک طرف، اتنا سامان آپ کا ہوا کرتا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہوا، آپ سامان بیچ کے لوگوں کو بھیجاتی تھی، آپ کو اطلاع ملی کہ آپ سرکار کے بارے میں، آپ سرکار کے پاس بھیجا اطلاع، کیا میرا سامان لے جا سکتے ہیں آپ اس کے لیے راضی ہوئے، اس کے بعد آپ سامان دے گئے، آپ اپنے ایک نوکر کو بھی ساتھ کر دیے، اپنے ایک غلام کو بھی آپ ساتھ کر دیے سرکار کے، اور اتنا نفع ہوا اس وقت میں جس نفع اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور سرکار کی جو کرامتیں تھیں، سرکار کے جو معجزات تھے، سرکار کے جو معجزات تھے، وہ معجزات، وہ جو اتنا غلام تھا بیان کیا آپ کے سامنے، آپ بیوہ خاتون تھی لیکن طاہرہ کے نام سے مشہور تھی، یعنی آپ بالکل پاک صاف، طاہرہ، مطہر، طاہر بولے تو بالکل گناہوں سے پاک سمجھیے، گناہوں سے پاک، بالکل آپ بہترین طاہرہ کے نام سے آپ مشہور تھی۔ آپ کیا کیے، اپنے عقد کا، نکاح کا پیغام سرکار کے پاس بھیجائے، سرکار اپنے چچا سے مشورہ کیے، ابو طالب سے، اس کے بعد آپ نے اس کو قبول فرمایا، اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، آپ کے 2 نکاح پہلے ہو گئے تھے، وہ شوہر فوت پا گئے تھے، آپ کا نکاح ہوا، ابو طالب خطبہ نکاح پڑھے، ابو طالب خطبہ نکاح پڑھے، اس کے بعد پھر سرکار، وقت گزرتا گیا، سرکار نبوت کے قریب آنے لگے، اس وقت سرکار دنیا سے کنارہ کش ہو کے ایک عبادت کرنے لگے، غور و فکر کی عبادت، غور و فکر، یعنی آپ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں اور غور و فکر کرنے لگتے ہیں، مہینوں دن کئی دن ٹفن لے جاتے، ایک ہفتے کا، 10 دن کا، 15 دن کا، وہاں پہاڑوں پہ جاتے، اور پھر وہ غور و فکر، اس عبادت کا جو نام ہے اس کو تہنس کہا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں، تہنس، یعنی غور و فکر کرنا، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، یہ کون پیدا کرے، کیسا پیدا کرے، کیوں پیدا کرے، کیا مقصد ہے، یہ غور و فکر کرنا، یہ غور و فکر کرنا، یہ انبیاؤں کی سنت ہے، یہ انبیاؤں کی سنت ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا فرمایا، ہم انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو پھر ہم نبوت سے، سرکار کو جب نبوت ملی، اصل یہاں سے اسلام کیسا ہوا، یہاں جو مصائب آئے کیسے ہم انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو آنے والے پروگرام میں اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو، سننے والے کو، دونوں کو صدق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما، واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعلی برکاتک وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔